تین قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ کیا کہیں آپ کی بیوی بھی ان تین عورتوں میں شامل تو نہیں؟ تین قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ عنوان ہے: تین قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ یہ وہ جملہ ہے جو کانوں کو جھکا دیتا ہے، دل کو ہلا دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر وہ تین عورتیں کون سی ہیں، کون سی عادتیں ہیں جو ایک عورت کو زندگی بھر کا سہارا کھونے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ کون سے رویے ہیں جو ایک ہنستا بستا گھر لمحوں میں اجاڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بعض عورتیں چاہے کتنی بھی حسین ہوں، چاہے جہیز لے کر آئیں یا خالی ہاتھ، چاہے ان کے پاس علم ہو یا جہالت، لیکن ان کا گھر کبھی آباد نہیں رہتا۔ شوہر کے ساتھ تعلق ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، سسرال میں عزت نہیں بنتی اور آخر کار وہی عورت تنہائی اور افسوس کا شکار ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے یا یہ ان عورتوں کی اپنی غلطی کا نتیجہ؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں اپنی زبان کے کڑوے بول سے، اپنے رویے کی سختی سے یا اپنی خود غرضی سے نہ صرف شوہر کا دل توڑتی ہے بلکہ اپنی اولاد کا بھی مستقبل اندھیروں میں ڈال دیتی ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایسی عورتوں کی عادتیں بھی اثر نہیں کرتی اور ان کی آنکھوں کے آنسو بھی سکون نہیں لاتے، کیونکہ وہ بار بار وہی غلطیاں دہراتی رہتی ہے جو ایک عورت کو گھر بسانے کی بجائے گھر اجاڑنے والی بنا دیتی ہے۔ یہ موضوع اسی لیے بھی خطرناک ہے کہ ہر عورت یہ سننا چاہے گی کہ کہیں وہ ان تین عادتوں میں شامل تو نہیں، اور ہر مرد یہ دیکھنا چاہے گا کہ اس کی بیوی یا بیٹی یا بہن کہیں ان عادتوں کا شکار تو نہیں۔ یہی تجسس آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ باندھے رکھے گا، کیونکہ ناظرین، آج کی یہ گفتگو نہ صرف عورتوں کے کردار کو بے نقاب کرے گی بلکہ مردوں کو بھی وہ بصیرت دے گی کہ وہ اپنی زندگی میں ان نشانیوں کو پہچان سکے۔ تو یاد رکھیں، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ، اور جو بھی اس آئینے میں دیکھے گا وہ حقیقت کے وہ پہلو دیکھے گا جو اکثر چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ عورت ہیں تو یہ انٹرو آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے تاکہ آپ خود کو ان تین صفات سے بچا سکیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو یہ انٹرو آپ کے دل کو خبردار کرنے کے لیے ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو تباہی سے بچا سکیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ سچ سننے کو ملے گا جو شاید آج تک کسی نے اس طرح آپ کو نہیں بتایا۔ محترم ناظرین، تین عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ ان تین عورتوں کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ یہ واقعہ ہر مرد اور عورت ضرور سنیں۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی اگلی کلاس کے نوٹس تیار کر رہے تھے۔ دونوں اپنی کلاس کے سب سے نمایاں اور سب سے ذہین طلباء میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کو ہر آنا ہی ان کی سب سے بڑی جستجو تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا احترام اور اپنائیت بھی رہتی تھی۔ لڑکے کا دماغ بہت تیز تھا اور لڑکا محنتی، کبھی ایک نمبر آگے ہوتا اور کبھی دوسرا۔ مقابلہ سخت تھا، لیکن دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی عزت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کے فائنل ایگزامز قریب آ گئے۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے شوخی سے کہا، دیکھو، اگر میں ٹاپ کر گئی تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں ٹاپ کیا تو پھر تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر معاہدہ کر لیا۔ اس دن کے بعد مقابلے کی شدت اور بھی بڑھ گئی اور وہ دونوں دن رات محنت کرنے لگے، ایک دوسرے کو سوالوں میں سپورٹ کرتے، لیکن دل میں یہ سوچ بھی رکھتے کہ آخر میں فتح کس کی ہوگی۔ نتیجہ آیا تو اس لڑکی نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پورے ہال میں تعلیم کی گونج تھی، استاد خوش تھے، دوست احباب مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی ہجوم میں لڑکی نے اپنے دوست کو آہستہ سے یاد دلایا، تمہیں میری شرط یاد ہے؟ لڑکے نے بغیر جھجک کے کہا، ہاں یاد ہے، جو کہو گی مانوں گا۔ لڑکی نے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر لڑکے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر یہ تمہاری شرط ہے تو میں اسے پورا کروں گا۔ یوں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رشتہ دار حیران تھے کہ یہ تعلیمی مقابلہ ایک ازواجی بندھن میں بدل گیا۔ دونوں خاندان خوش تھے، شادی کی رات رنگین تھی، خوابوں اور امیدوں سے بھری ہوئی، مگر یہ خواب کتنی دیر برپا ہوں گے یہ کسی کو خبر نہ تھی۔ سہاگ رات کی رات، خاموشی میں جب لڑکا اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا تھا، لڑکی نے اچانک ماضی کے دریچے کھولنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، یاد ہے جب تم ایک پیپر میں پھنس گئے تھے تو میں نے تمہیں اشارہ دیا تھا؟ یاد ہے جب تمہارا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا تھا، میں نے اپنی پوری رات لگا کر تمہاری مدد کی تھی؟
یاد ہے فائنل ٹیسٹ سے پہلے میں نے تمہیں اپنے نوٹس دیے تھے؟ شوہر نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ سب یاد ہے، لیکن آج تو وہ دن ہے جب ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس طرف نہ دیکھیں؟ مگر لڑکی نہیں رکی۔ وہ بار بار ماضی کے ہر موقع کو گنوا رہی تھی، جیسے کوئی حساب کتاب کی کتاب کھول کر رکھی ہو۔ شوہر کے دل میں چبھن ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک قرض ہے جو بار بار دلایا جا رہا ہے۔ شادی کے دوسرے دن ہی ان دونوں کے درمیان اندیکھی دیوار کھڑی ہونے لگی۔ شوہر سوچتا تھا، کیا میری بیوی مجھے ہمیشہ یہی جتاتی رہے گی کہ میں اس کا مقروض ہوں؟ دن گزرتے گئے مگر لڑکی کی عادت نہیں بدلی۔ وہ ہر موقع پر پرانی کہانیاں یاد دلاتی۔ اگر کھانے میں نمک کم ہو گیا تو کہتی، یاد ہے تمہارا اسائنمنٹ میں نے کیسے بچایا تھا؟ اگر گھر کے کسی کام پر بات ہوتی تو وہ فوراً جملہ آتا، اگر میں نہ ہوتی تو تم یونیورسٹی میں بھی پاس نہ ہوتے۔ یہ جملے شوہر کے دل میں تیر کی طرح لگتے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ان 3 عورتوں کی جو کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی؟ ان میں سے پہلی عورت وہ ہے جو قربانی کا وقت حساب کتاب کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی عورت دیکھی ہے جو زبان سے تو کہتی ہے، میں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا، تمہارے ساتھ نبھانے کے لیے آئی ہوں، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ ہر لمحہ ایک نوٹ بک کھولے بیٹھی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ وہ عورت ہے جو اپنے ہر احساس، ہر خدمت، ہر قربانی کا حساب رکھتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو شوہر کے ساتھ گزرے ہوئے ہر دن کو یوں تولتی ہے جیسے دکان کا تال پر ایک ایک گرام ناپتا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو شوہر یا خاوند کو ذرا سا سہارا دیا جائے تو یہ عورت قربانی دینے سے پہلے ہی سوچتی ہے، کل کو اگر میں یہ کر دوں تو مجھے کیا ملے گا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو مجھے بدلے میں کیا دیا جائے گا۔ یہ عورت کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ گھر محبت اور بھروسے پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ عورت محبت کو بھی سودے میں بدل دیتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا کیا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ یہ سوچ شوہر کے دل کو توڑ دیتی ہے۔ مرد چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ عورت کے دل کی محبت کا بھوکا رہتا ہے۔ جب اس محبت میں خلوص کی بجائے اسے کتاب کی بو آتی ہے تو وہ رشتہ مردہ لاش کی طرح چلتا ہے۔ یہ عورت اپنی ماں بننے کی قربانی کو بھی یاد دلاتی ہے، میں نے تمہیں بچوں کو جنم دیا، تمہارے لیے اپنی راتیں قربان کی، کہ وہ بھول جاتی ہے کہ اس کا فرض تھا، یہ اس کا احسان نہیں۔ وہ شوہر کو یوں شرمندہ کرتی ہے جیسے اس سے اپنی بیوی کے اوپر کوئی قرض اتارنا ہے۔ ایسی عورت کے ہونٹ محبت کی بجائے طعنوں کی آگ اگلتے ہیں، اور طعنے کبھی بھی گھر کو جنت نہیں بناتے۔ جب قربانی بھی شرطوں اور مطالبوں کے ساتھ دی جائے تو وہ قربانی نہیں رہتی، وہ سود بن جاتی ہے، اور سود پر قائم ہونے والے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ یہ عورت جتنی بھی خوشنما ہو، جتنی بھی عقل مند ہو، لیکن جب اس کا ہر قدم میں یہ کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا دیا، کیا فائلوں میں درج ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا گھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا ہے۔ سوچی وہ عورت جو اپنی جان، وقت اور جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی بجائے شوہر کے سامنے رسیدہ بنا کر رکھ دے، کیا وہ کبھی سکون حاصل کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ عورت نہ خود سکون پاتی ہے، نہ شوہر کو سکون دیتی ہے۔ اس کا گھر ایک توازن گم شدہ کشتی کی طرح ہوتا ہے، جو لہر میں ڈولتا ہے، جو لہر میں ڈوبتا ہے، وہ آخر کار ڈوب جاتا ہے۔ جو عورت قربانی کے وقت حساب کتاب کرتی ہے، وہ گھر تو بنا سکتی ہے مگر وہ کبھی امن یا سکون اس بے ساختہ ہنسی کی چھتری نہیں سجا سکتی۔ جو ایک رہائش کو گھر بنا سکتی ہے، اس کا گھر ہمیشہ نیم تعمیر، نیم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بیرونی سجاوٹ تو کہیں مل سکتی ہے مگر دل کا گھر ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ 3 عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ ان میں سے دوسری عورت وہ ہے جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ عورت بظاہر ماں کہلاتی ہے، لیکن اپنی زبان اور اپنے رویے سے اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کے مستقبل کو برباد کر دیتی ہے۔ گھر کی بنیاد ہمیشہ اعتماد، محبت اور عزت پر قائم ہوتی ہے، لیکن جب عورت اپنے بچوں کے سامنے شوہر کی تذلیل شروع کرتی ہے، اس کے فیصلوں کو کمزور ثابت کرتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات پر اس کی شکایت کرتی ہے، تو وہ دراصل دیواروں کے بیچ وہ دیمک چھوڑ دیتی ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو کھا جاتی ہے۔ بچے جب اپنی ماں کو اپنے باپ کے خلاف بولتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں وہ باپ کی عزت کبھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے، اور یہی بیج آگے چل کر پورے خاندان کو بکھیر دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کی تباہی کی جڑ خود بن جاتی ہے، کیونکہ وہ بھول جاتی ہے کہ باپ کی عزت صرف شوہر کی عزت نہیں بلکہ پورے خاندان کا سکون ہے۔
جب ماں بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیتی ہے کہ تمہارے باپ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ سخت ہے، وہ غلط ہے، وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تو وہ بچوں کو باغی بنا دیتی ہے۔ بچے پھر باپ کی کسی بات کو ماننے کی بجائے ماں کے اشاروں پر چلنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے ہی گھر میں پرایا محسوس کرتا ہے، اولاد اسے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور عورت اپنی زبان سے ایسا زہر اگلتی ہے جس کا علاج پھر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ عورت کبھی سوچتی نہیں کہ اس کا یہ رویہ صرف شوہر کو توڑتا نہیں بلکہ اولاد کو بھی عمر بھر کے لیے کمزور بنا دیتا ہے۔ وہ بچے جو اپنے والد کے خلاف کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کی شخصیت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، نہ وہ زندگی میں مضبوطی سے فیصلہ کر پاتے ہیں، نہ ان کے دل میں اعتماد باقی رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مرد صرف ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ عورت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ مرد کو دبائے۔ ایسے بچے بڑے ہو کر یا تو وہ ماں کی طرح زبان کے تیز ہو جاتے ہیں یا پھر باپ کی نفرت میں اپنے ہی وجود کو برباد کر دیتے ہیں۔ تین عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اور ان میں دوسری عورت جو اپنی اولاد کو شوہر کے خلاف کھڑی کرتی ہے، وہ دراصل گھر کی کمرے جلانے والی ہے۔ وہ اپنی زبان سے ایسا طوفان اٹھاتی ہے کہ محبت کے سب دیپ بجھ جاتے ہیں۔ شوہر جب دیکھتا ہے کہ بیوی نے اس کے بچوں کو بھی اس کے خلاف کھڑا کر دیا ہے تو اس کے دل کا آخری سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی گھر کو محبت سے نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ ایک اعتماد ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ گھر بچے اور شوہر کی محبت سے بنتا ہے، اور یہ عورت اس محبت کو اپنی انا کی بھیٹ چڑھا دیتی ہے۔ تین عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ ان میں سے تیسری عورت وہ ہے جو اپنی ماں کو شوہر سے بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ عورت بظاہر نیک اور فرمانبردار بیٹی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب شادی کے بعد بھی اس کی ترجیحات میں شوہر کی بجائے ماں کو سب سے اوپر رکھا جائے تو یہ اس کے گھر کے بکھرنے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ نکاح کا بندھن صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے، مگر اس رشتے کی بنیاد تبھی قائم رہ سکتی ہے جب عورت اپنے شوہر کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے۔ لیکن جو عورت شادی کے بعد بھی اپنی ماں کی ہر بات کو آخری حکم سمجھتی ہے، وہ شوہر کے فیصلوں کو ہمیشہ ثانوی حیثیت دیتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد میں ایسی دراڑ ڈال دیتی ہے جس سے ایک دن پورا گھر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اپنی ماں کو شوہر سے بڑا بنا کر اس کا اعتماد توڑ دیتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے، اس کی رائے کو سنے اور اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن جب عورت ماں کی باتوں کو حرف آخر سمجھ کر شوہر کی رائے کو رد کر دیتی ہے تو یہ رویہ شوہر کے دل میں ایک گہری چوٹ بن جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ بیوی نے اپنا گھر اپنی ماں کے حوالے کر دیا، گویا یہ رشتہ صرف ایک کٹ پتلی کا ہے جس کے دھاگے سسرال یا میکے کی طرف سے ہلائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ شوہر آہستہ آہستہ دور ہونے لگتا ہے، وہ محبت اور اعتماد کے دروازے بند کر لیتا ہے، اور یہ بیوی اپنی ہی ضد اور آندھی عقیدت کی وجہ سے تنہا ہو جاتی ہے۔ تو تین عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اور ان میں سے تیسری عورت جو اپنی ماں کو شوہر سے بڑا سمجھتی ہے، وہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی برباد کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے بچے ہمیشہ ماں اور نانی کے درمیان الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اصل فیصلہ کس کی قوت اور ان کے والد کی ہے یا نانی کی۔ جب ماں اپنے بچوں کے سامنے بار بار کہتی ہے کہ میری ماں نے کہا اسی لیے ہوگا، تو بچے بھی باپ کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ اس گھر کا اصل مالک ان کا والد نہیں بلکہ نانی ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر بچوں کے دل میں باپ کی عزت ختم کر دیتی ہے، اور ایک ایسا گھر جہاں شوہر کی عزت نہ ہو وہ کبھی بھی پرسکون آباد نہیں رہ سکتا۔ ایسی عورت کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ وہ ماں اور بیوی کے رشتے میں فرق نہیں کر پاتی۔ نکاح کے بعد عورت پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی ترجیح بنائے، کیونکہ اب یہ اس کا نیا گھر ہے۔ لیکن جب عورت ہر بات میں اپنی ماں کو شامل کرتی ہے، اپنی ماں کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی، حتیٰ کہ شوہر کے ساتھ ذاتی تعلقات میں بھی اپنی ماں کے مشورے کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ رشتہ اپنی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے۔ شوہر اپنے آپ کو بے بس اور بے اختیار محسوس کرتا ہے، اور ایک دن یہ بے بسی اسے اس گھر سے دور لے جاتی ہے۔ تین عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، اور ان میں تیسری عورت جو اپنی ماں کو شوہر سے بڑا سمجھتی ہے، وہ ایک ایسا تماشا کھڑا کر دیتی ہے جس میں نہ اس کی عزت بچتی ہے، نہ شوہر کی، اور نہ ہی اولاد کا مستقبل محفوظ رہتا ہے۔ ماں کی محبت اپنی جگہ، اس کی عزت اپنی جگہ، لیکن شوہر کے مقابلے میں اسے بڑا سمجھنا ایک خطرناک غلطی ہے۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ ماں کی فرمانبرداری کر کے جنت کمائے گی، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ نکاح کے بعد جنت کا دروازہ شوہر کی رضا سے کھلتا ہے۔ ماں کی خدمت اور عزت ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب عورت شوہر کو ماں کے مقابلے میں پیچھے کر دیتی ہے تو وہ خود اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتی ہے۔ یہ عورت کبھی یہ سوچتی بھی نہیں کہ اس کا یہ رویہ ایک دن اس کے اپنے بچوں کے لیے بھی زہر بنے گا۔ جو عورت اپنی ماں کو شوہر سے بڑا سمجھتی ہے، اس کی بیٹیاں بھی بڑی ہو کر یہی راستہ اپناتی ہیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح اپنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی یہی سیکھا ہوتا ہے کہ شوہر کا حق ثانوی ہے اور اصل فیصلہ ہمیشہ ماں کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بربادی صرف ایک نسل تک محدود نہیں رہتی بلکہ کئی نسلوں تک چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عورت کا گھر کبھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس نے اپنے گھر کی چابی اپنے شوہر کی بجائے اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دی تھی،
اور جس گھر کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی بھی مضبوط اور آباد نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔